دوستو، آج کی کہانی بھی بہت مزے کی ہے۔ اس کہانی کو آخر تک غور سے سنیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو ہمارے اس چینل اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ہماری ساری کہانیاں بہت زیادہ سبق آموز ہوتی ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میری عمر تقریباً 18 سال ہو چکی تھی۔ میں کالج میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ میرا نام عیشا تھا۔ ہم سب بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ خوبصورتی سے نوازا تھا۔ میرا بھائی فرحاد بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کے لیے بہت ہی زیادہ رشتے آنا بھی شروع ہو گئے تھے، لیکن ہماری ماں کو اس کے لیے کوئی بھی لڑکی اپنے بیٹے کے قابل نہیں لگتی تھی۔ میری ماں اپنے بیٹے سے بہت ہی زیادہ محبت کرتی تھی، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ کوئی ایسی لڑکی ان کے گھر میں آئے جو میرے بھائی کے لیے بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہو۔ میرا بھائی ایک یونیورسٹی میں لیکچرار کی نوکری کر رہا تھا اور وہاں سے اسے اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے۔ ہمارے گھر کا گزر بسر بھی بہت اچھے طریقے سے چل رہا تھا۔ میرے بھائی کی پرسنالٹی بھی بہت ہی زیادہ تھی، اس لیے اکثر تو ٹیچرز ہی اس کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش مند تھی، لیکن میرا بھائی ہمیشہ انہیں یہ کہہ کر ٹال دیتا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کی پسند سے شادی کرے گا۔ ہمارے خاندان میں بھی بہت ہی زیادہ لڑکیاں تھیں اور تھی بھی سب میرے بھائی کی ہم عمر، لیکن میری ماں کو ان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی ان میں سے اپنے بیٹے کے لیے پسند آتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے کوئی ایسی بہو لانا چاہتی تھی جو کافی زیادہ امیر بھی ہو اور پڑھی لکھی بھی ہو۔ میری ماں نے میرے بھائی کے لیے ہزاروں لڑکیاں دیکھ لی تھی، لیکن انہیں کبھی بھی کوئی لڑکی ابھی تک پسند نہیں آئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میری ماں ہر لڑکی میں کیا تلاش کر رہی ہے جو انہیں ابھی تک پسند نہیں آتا۔ وہ ہر وقت لڑکی میں کسی نہ کسی قسم کا نقص نکال کر سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کس قسم کی لڑکی کی تلاش میں ہے۔ وہ کوئی اس قسم کی لڑکی چاہتی تھی جو ڈاکٹر ہو، لیکن کافی ڈاکٹر لڑکیاں بھی دیکھ چکی تھی، انہیں ابھی تک کوئی بھی پسند نہیں آئی تھی۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میری ماں کو ایک لڑکی پسند آ گئی جو ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ گھریلو قسم کی بھی تھی اور اسے گھر کے سارے کام کاج آتے تھے، اور شاید میری ماں کو اسی قسم کی لڑکی کی تلاش تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن میرے بھائی کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ میری ماں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنے میں کسی قسم کی کنجوسی نہیں دکھائی تھی۔ بہت دھوم دھام سے میرے بھائی کی شادی کر دی گئی، اس لیے میری ماں کی اور بھابھی کی آپس میں خوب جمے گی۔ لیکن یہ چند دن کی بات تھی کہ میری ماں نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے تھے۔ میری ماں نے چند دن ہی اس کی تعریفیں کی، پھر اس کے بعد اس میں سارے نقص نکالنا شروع کر دیے۔ میری بھابھی میری ماں کے آگے کچھ بھی نہیں بولتی تھی۔ میری بھابھی بہت ہی زیادہ سلجھی ہوئی تھی کیونکہ وہ ایک ڈاکٹر تھی اور جاب بھی کیا کرتی تھی، اس لیے شاید وہ بڑوں کا احترام کرنا جانتی تھی۔ وہ ساری باتیں چپ کر کے خود بخود سہ جاتی تھی، یہاں تک کہ میرے بھائی کو گھر کی اس لڑائی کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔ میری بھابھی اپنا سارا وقت ہسپتال میں گزارتی تھی اور رات کو واپس گھر آتی تھی۔ اب میری ماں کو یہی بات کھٹکنے لگی تھی۔ پہلے تو وہ اپنے بیٹے کے لیے ایسی ہی بہو چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی ایسی بہو مل گئی میری ماں کے تیور ہی بدل گئے تھے۔ میری بھابھی کی گھر میں کوئی بھی قدر نہیں کرتا تھا جس طرح ان کی کرنی چاہیے تھی۔ اب اماں ہر بات میں ان کے کیڑے نکالتی رہتی تھی اور انہیں کہتی کہ تمہیں گھر پر دھیان دینا چاہیے، اب تمہاری شادی ہو چکی ہے، اب تمہیں جاب نہیں کرنی چاہیے، نہ کہ تمہیں ہسپتال میں رہنا چاہیے۔ گھر کی ساری باتوں سے تنگ آ کر میری بھابھی نے اپنی نوکری کو خیر آباد کہہ دیا کہ چلو گھر والوں کا یہ رویہ اب ان کے ساتھ اچھا ہو جائے گا۔ بھائی تو اس بات پر بالکل بھی راضی نہیں تھے، وہ چاہتے تھے کہ بھابھی اپنی جاب کرتی رہے، لیکن ماں
میں اس بات کے حق میں نہیں تھی۔ بھابھی نے گھر والوں کی باتوں میں آ کر اپنی جاب کا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ سارا دن اپنے کاموں میں لگی رہتی تھی، کبھی کسی کی فرمائش کا کھانا بناتی تو کبھی کسی کی فرمائش کا۔ کسی کو بھی میری بھابھی کی بالکل بھی پرواہ تک نہیں تھی، ایک صرف میں ہی تھی جو ان کا ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی اور ان کے دکھ درد میں ان کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ باقی سب کھانا کھانے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ میری امی تو میری بھابھی کی طرف پیار سے دیکھتی بھی نہیں تھی اور کوئی بھی بھابھی کی خیریت دریافت بھی نہیں کرتا تھا۔ میری باقی بہنوں کے بھی تیور کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے، ان کی اکثر دوسرے لڑکوں کے ساتھ دوستیاں بھی بہت زیادہ تھی اور موبائل پر بھی کبھی نہ کبھی کسی نئے لڑکوں کی کال آ رہی ہوتی تھی۔ ایک دن میری بہن بازار گئی ہوئی تھی کہ وہ اپنا پرسنل موبائل گھر پر بھول گئی اور وہاں پر کسی انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ جیسے ہی یہ میری اماں نے وہ کال اٹینڈ کی، آگے سے کوئی غیر آدمی بولا جو میری بہن کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس نے میری امی کی آواز سنتے ہی دوسری طرف سے فوراً ہی کال کاٹ دی۔ میری ماں سمجھ چکی تھی کہ یہ میری بہن سے بات کرنے کے لیے کال کرتا ہے، لیکن جب میری ماں نے میری بہن سے پوچھا، اس نے میری بھابھی پر الزام لگا دیا اور کہا کہ یہ بھابھی کے جاننے والا ہے جن کے میرے نمبر پر اکثر کال آ جاتی ہے، کیونکہ میرا فون اکثر بھابھی بھی استعمال کرتی ہے۔ لیکن جب بھابھی سے امی نے پوچھا تو بھابھی نے کہا کہ میں کسی کو نہیں جانتی اور نہ ہی کبھی میں نے اس کا موبائل فون استعمال کیا ہے۔ اس نے امی کے سامنے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی، امی نے اس کی ایک نہ سنی۔ امی نے بھابھی کے خلاف بھائی کو بھڑکانا شروع کر دیا کہ اس کو رانگ نمبر سے کالیں بہت زیادہ آتی ہیں، لیکن بھائی کو اپنی بیوی پر بہت زیادہ بھروسہ تھا کہ وہ ایسا بالکل نہیں کر سکتی، اس لیے انہوں نے امی کی بات پر زیادہ غور نہیں کیا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد جب بھابھی کے گھر والے بھابھی سے ملنے کے لیے آئے، انہوں نے جب بھابھی کی یہ حالت دیکھی تو وہ بہت زیادہ حیران رہ گئے، کیونکہ بھابھی کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، وہ بہت پتلی سی ہو گئی تھی۔ وہ انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد بھائی بھابھی کو لینے ان کے گھر گئے تو بھابھی کے گھر والوں نے اسے بھیجنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ تمہارے گھر والوں نے ہماری بیٹی کی کیا حالت بنا دی ہے، اسے ہر وقت نوکرانیوں کی طرح رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک تم لوگ کرتے ہوگے، اور تمہارے گھر والوں نے میری بیٹی پر بہت ہی گھٹیا الزام لگائے ہیں، اس لیے یا تو تم میری بیٹی کو الگ رکھ لو یا پھر ہم تم لوگوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ رشتہ ختم کر دیں گے۔ میرا بھائی بھی اچھی طرح سے یہ بات جانتا تھا کہ میرے گھر والے ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، اس لیے انہوں نے گھر آتے ہی یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ میں اپنی بیوی کو تم لوگوں کی وجہ سے نہیں کھونا چاہتا، اس لیے میں اسے الگ گھر میں رکھوں گا، جس پر میری اماں نے میرے بھائی کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا اور کہا کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ گھر میں اس بات کو لے کر بہت زیادہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا۔ بھائی نے کسی کی بھی پرواہ نہ کی کیونکہ وہ سچائی کا ساتھ دینا چاہتا تھا۔ وہ اب اپنے گھر والوں کا رویہ اچھی طرح سے جان چکا تھا، اس لیے وہ ہر صورت میں اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ انہوں نے ایک دو بار اس بارے میں بات کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن گھر میں کوئی بھی اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج موقع مل ہی گیا تھا۔ بھائی نے سب کو یہ باور کروا دیا تھا کہ آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی بیوی کو یہاں پر نہیں رکھے گا۔ اس طرح بھائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی کو لے کر ایک الگ گھر میں شفٹ ہو چکے تھے، لیکن کبھی کبھار ہم لوگوں سے ملنے کے لیے ہمارے گھر آ جاتے تھے۔ اب امی کو اپنے رویے کا بہت زیادہ افسوس ہو چکا تھا، اس لیے وہ اکثر بھائی کو کہا کرتی تھی کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ لیکن اب بھائی کے دل میں ہمارے لیے ذرا بھی ہمدردی نہیں بچی تھی، لیکن میں خوش تھی کیونکہ بھابھی بھی
اب بہت سکون سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ پہلے انہوں نے خود کو دوسروں کے سانچے میں ڈھالا ہوا تھا، لیکن پھر بھی میری بھابھی کو کوئی پسند نہیں کرتا تھا۔ آج میری بھابھی آزادانہ زندگی گزار رہی تھی۔ وہ خود کو بہت زیادہ خوش قسمت سمجھتی تھی۔ میں اپنے بھائی اور بھابھی کے لیے بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ اس طرح میرے بھائی اور بھابھی ایک آزادانہ زندگی گزارنے لگے، جس میں گھر والوں کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ یہ صرف لڑکے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اپنی فیملی کو کس طرح سے آپس میں ملوا سکتا ہے۔ اگر اس کے گھر میں بیوی کی وجہ سے زیادہ لڑائی ہوتی ہے تو ضروری نہیں کہ بیوی کا ہی قصور ہو، بلکہ اس کی فیملی کا بھی قصور ہو سکتا ہے۔ اور اگر لڑکا چاہے تو وہ اپنی بیوی کو عزت دلوا سکتا ہے، اور اگر لڑکا ہی عزت دلوانا نہ چاہے تو اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس گھر میں ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔